السلام علیکم ناظرین، یا علیہ السلام مدد۔ آج کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب چینل جانی سارے اہل بیت کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو غسل کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں گے کہ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے کیا بتایا ہے کہ غسل کرنے کا بالکل صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ مجھے بہت سے بھائیوں نے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں فل تفصیلات سے متعلق ایک ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دیجئے۔ تو یہ خاص ویڈیو ان کے لیے ہے اور میرے تمام مومنین کرام بھائیوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 7 قسم کے غسل ہوتے ہیں، جس میں سے 4 مرد پہ فرض ہوتے ہیں، 3 مرد پہ فرض نہیں ہوتے، اور جو بقایا 7 جو ہوتے ہیں نا وہ عورت پہ فرض ہوتے ہیں، یعنی کہ ہوتے ٹوٹل 7 ہی ہیں، 7 کے 7 عورت پہ فرض ہیں، لیکن 3 غسل مرد پہ فرض نہیں ہے، 4 غسل مرد پہ فرض ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے غسل جنابت، سیکنڈ پہ آ جاتا ہے غسل نجاست، تھرڈ پہ آ جاتا ہے غسل مسمیہ، فورتھ میں آ جاتا ہے جو ہم نہر میں غسل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غسل جنابت کی۔ یہ غسل ایسا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں سن لیں، اس کے بعد وضو کرنا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کرنے کا بالکل پراپرلی اور پرفیکٹلی طریقہ یہ ہے، آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، میں اس کے اینڈ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں گا۔ اس سب سے پہلے غسل جنابت کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مکمل طور پہ نہا لینا ہے۔ نہانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے طہارت کرنی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ، آپ نے طہارت کرنی ہے۔ جب آپ چھوٹا واش روم کرتے ہیں یعنی کہ یورن، تو آپ طہارت کرتے ہیں نا، تو آپ نے طہارت کرنی ہے۔ طہارت کے بعد آپ نے اپنے نفس والے حصے کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ سیکنڈ میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ ہو، جیسے کہ کان، ناک، بال کوئی رہ جائے یا پاؤں کی کوئی انگلیوں کے بیچ رہ جاتی ہیں، آپ نے دیکھ لینا اچھی طرح کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ نے اچھی طرح پانی بہا لینا ہے ہر جگہ پہ۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ غسل کی نیت کیا ہے، اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو غسل کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں غسل جنابت واجب قربتاً اللہ۔ کیا پڑھنی ہے؟ نیت کرتا ہوں غسل جنابت واجب قربتاً اللہ۔ یہ آپ نے نیت پڑھ لینی ہے سب سے پہلے۔ اگر آپ کو نیت نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، لیکن نیت یاد ہونا اچھی بات ہے۔ تو پھر آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنے سر کو 3 مرتبہ دھونا ہے، لیکن آپ نے سر اس طرح سے دھونا ہے کہ آپ کے جب آپ سر پہ پانی ڈالیں تو آپ کا جو پانی ہے وہ سر اور گردن کے درمیان میں رہے، یعنی کہ آپ نے صرف سر اور گردن کو اچھے طریقے سے دھونا ہے اور کسی بھی جسم کے حصے کو نہیں دھونا۔ 3 دفعہ سر اور گردن کو دھونا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، سیدھے کھڑے ہو کے، جسے ہم موڈا یا کندھا کہتے ہیں، بازو بھی کہتے ہیں ہم اسے، سٹارٹ آرم، وہاں سے آپ نے پانی ڈالنا ہے اور سیدھے کھڑے ہو کے اچھی طرح پاؤں تک پانی ڈال لینا ہے، یعنی کہ اوپر ہی پانی ڈالنا ہے اور جو ہمارا پانی بہتے بہتے پاؤں تک چلا جائے گا۔ 3 دفعہ یہی سٹیپ کرنا ہے اور 3 دفعہ الٹی سائڈ پہ بھی ہم نے بالکل اسی طرح کھڑے ہو کے پانی ڈالنا ہے، اور پھر ہم نے 3 دفعہ سیدھا کھڑے ہو کے اپنے سر پہ پانی ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سٹیپ 3 بار ہی کرنا ہے یاد سے۔ تو اس طرح ہمارا غسل جنابت ہو جائے گا۔ میں نے ویڈیو کے فرسٹ میں ایک بات بتائی تھی کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتا دوں کہ غسل کے بعد اگر آپ کی گیس نکل گئی ہے، جسے ہم گیس ہی کہتے ہیں عام طور پہ، تو آپ کا غسل ٹوٹے گا نہیں، پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے غسل کے بعد فوراً نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو وضو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تب آپ نیت کر چکے ہوگے، لیکن آپ فی الحال یہی نیت کیجیے کہ نیت کرتا ہوں غسل جنابت واجب قربتاً اللہ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ جاتے ہیں کہ غسل نجاست کا بھی طریقہ بالکل سیم ہے، صرف اس کی نیت
میں ایک لفظ کی چینجنگ ہے۔ اس میں آپ نے کہنا ہے کہ نیت کرتا ہوں غسل نجاست واجب قربتاً اللہ، لیکن یہ آپ نے وقت پڑھنا ہے جب آپ کو نجاست ہو جاتی ہے، جیسے کہ احتلام ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ مستنزہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک اور ہوتا ہے جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تب آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن بہت ہی بیسٹ ہے کہ آپ غسل جنابت ہی کر لیں، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہیڈ ہوتا ہے، آپ یہی کر لیں تو بہت بیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جو ہم سمندر میں غسل کرتے ہیں، سمندر میں غسل یا نہر میں غسل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر سے پانی گزارنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس طرح سے ڈبکی لگانی ہے، صرف آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں سمندر میں غسل کر رہا ہوں، آپ نے اس طرح سے ڈبکی لگانی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے پانی گزر جائے اور آپ کا جسم کا ہر حصہ نہر، سمندر یا دریا کے نیچے ہی ہو، اوپر نہ ہو۔ جب سر کے اوپر سے پانی گزر جائے گا اچھے طریقے سے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو پہلے 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ مرد اور عورت کے کتنے غسل ہوتے ہیں، دوسرا غسل کی نیت، تھرڈ غسل کیسے کرتے ہیں، اور فورتھ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ غسل کے آداب۔ غسل کے آداب کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیتا اور اس وجہ سے غسل نہیں ہوتا، اور ہمارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا۔ اس پہ آپ نے بہت ہی زیادہ خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ غسل کے آداب اس طرح سے ہیں کہ جس بالٹی یا برتن سے آپ جس بالٹی یا ٹب کے ساتھ آپ غسل کر رہے ہیں اور جو ڈبہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر تو آپ بالٹی ڈبے کے ساتھ غسل کرتے ہیں تو آپ نے اس بات کی شیورٹی رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے کہ آپ کے پانی کا قطرہ ٹب بالٹی کے اندر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نہاتے ہیں نا تو آپ اکثر چھینٹیں چلی جاتی ہیں، لیکن آپ نے اگر کر رہے ہیں تو چھینٹ نہیں جانی چاہیے، نہاتے وقت بھی چھینٹ اندر نہیں جانی چاہیے، تھوڑا سا پرے ہٹ کے کریں، کیونکہ اگر چھینٹ ٹب میں چلی جائے گی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس وجہ سے سب بھائیوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے غسل کرنا ہے نا تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی بالٹی وغیرہ الگ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں پھر سمجھا دوں کہ جب آپ نے غسل کرنا ہے نا تو آپ نے جس ٹب یا بالٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، ٹب اور ڈبے کے ساتھ، آپ نے یقین رکھنا ہے اس کے اندر چھینٹ کوئی نہ جائے نہاتے وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہو سکے تو ایک علیحدہ چھوٹی سی رکھ لیں یا ایک چھوٹا سا علیحدہ ڈبہ رکھ لیں، نل کے ساتھ کر لیں، اور اگر تو جو لوگ شاور سے کرتے ہیں تو ویری بیسٹ، نہیں تو آپ نا گھر میں چھوٹا سا پائپ رکھ لیں، پائپ کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل تفصیل تھی غسل کے بارے میں۔ اور ایک اور بات ہے کہ یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مومنین کرام میں یہ چیز پتہ ہو، ہر کسی کو، ہر چیز کسی کو پتہ ہو اس کے بارے میں۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل جانثار اہل بیت کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔